السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ اسٹوری سننے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری ایک فوٹوگرافر کی ہے جو پاکستان کے تاریخی مقامات کی تصاویریں لیتے ہیں۔ ان کا نام میں یہاں مینشن نہیں کر سکتی، تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ وہ کہتے ہیں، مجھے مکلی کے قبرستان کی تصاویر لینی تھی۔ ہر جگہ میں اور میرا ساتھی ساتھ جاتے تھے، لیکن اس دن ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں کراچی سے ٹھٹا تقریباً 4 بجے پہنچ گیا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، اس لیے میں آرام سے اپنا کام کر رہا تھا، تصاویر بنا رہا۔ قبروں پہ بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ میں قبرستان میں کافی اندر تک جا چکا تھا۔ میں اپنے کام میں مگن ہونے کی وجہ سے وقت کا اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ کب مغرب ہو گئی۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ میں قبرستان سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن مجھے باہر کا راستہ نہیں ملتا۔ میں گھوم پھر کر دوبارہ قبرستان کے درمیان میں آ کھڑا ہوتا ہوں۔ 2-3 بار جب ایسا ہوا تو میں چکرا کر رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اعصابی طور پر مضبوط ہوں، اس لیے میں نے اسے اگنور کیا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مجھے قبروں کے پیچھے سے بچوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت بچوں کا قبرستان میں کیا کام۔ تھوڑی دیر ہی بعد بچوں کی آوازوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کی آوازیں بھی آنے لگیں، جو کہ آہستہ آہستہ خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں قبرستان میں تن تنہا کھڑا تھا، نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی ذات۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں موبائل کی ٹارچ جلا کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوئی اندیکھا وجود میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مار کر موبائل نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے مارنے سے میرے ہاتھ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں بے بسی سے کھڑا اندھیرے میں ان قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہنسنے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے اوپر سے گزری ہے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اندھیرے اور قبروں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ چیز مجھے اپنے چاروں طرف گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اچانک مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ میں منہ کے بل زمین پر گرتا ہوں۔ اٹھنا چاہتا ہوں پر میں اٹھ نہیں پاتا۔ میری پیٹھ پر کوئی بہت وزن تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میری پیٹھ پر سوار ہو چکا ہے۔ اس کا وزن اتنا بھاری تھا کہ میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ پھر میرے بالوں کو کوئی پیچھے کی طرف موڑتا ہے اور بڑی بے دردی سے نوچنے لگتا ہے۔ میں اس سچویشن سے نکلنے کے بارے میں سوچتا ہوں، مگر میرا ذہن خوف کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید میں اپنے حواس کھو رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے 2 بچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اب بھی مسلسل ہنس رہے تھے۔ میری پیٹھ پہ سوار وجود مجھے اور اذیت دے رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو بھی تھا وہ میری پیٹھ سے اتر کر ان بچوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس نے گھاگھرا چولی پہنی ہوئی تھی۔ چہرے پہ گھونگھٹ تھا، صرف آدھا چہرہ چاند کی روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ اس عورت کا چہرہ جلا ہوا تھا اور بہت خوفناک تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خوف سے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر میں اٹھ نہیں پاتا۔ بس میرے صبر کی انتہا ہونے ہی والی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں اور میں زور زور سے بآواز بلند
قرآن کی آیات پڑھنا شروع کرتا ہوں اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بار میری کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں۔ وہ جو بھی مخلوقات تھیں میری تلاوت کرنے پہ غائب ہو جاتی ہیں۔ میں تلاوت جاری رکھتے ہوئے جو بھی راستہ نظر آ رہا تھا اس پر بے تحاشا بھاگتا ہوں۔ بالآخر میں قبرستان کی حدود سے باہر نکل آتا ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ سب کیا تھا۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔